بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے گناہ جن کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تو تمہیں اپنی زندگی میں کچھ حاصل کرنا ہے تو تم نے کوشش ضرور کرنی ہے، محنت کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے۔ خود بخود معجزہ نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی۔ آپ کی کوشش کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ راستے بناتا ہے، تب آپ کو منزل ملے گی۔ دوستو، ان گناہوں میں پہلا اور سب سے بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی اور ان کو تکلیف پہنچانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرمان بھی سن لیجئے۔ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، قیامت کے دن تک، سوائے ظلم اور والدین کی نافرمانی کے، کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے گناہگار کی زندگی میں ہی دے دیتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترجمہ حدیث ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جس کی سزا دنیا میں ہی دی جاتی ہے، وہ ہے ظلم اور والدین کی نافرمانی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ظلم اور بے رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی سزا اللہ کی طرف سے اسے جلد سزا دی جائے اور آخرت کے لیے بھی اسے باقی رکھا جائے۔ دوستو، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اس قدر سنگین ہے کہ دنیا میں بھی ایسے گناہگاروں کو ملعون کیا جاتا ہے، جبکہ اور بھی سنگین گناہ ہے مگر ان کی سزا فوراً نہیں ملتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ میں بھی اتنا بڑا گناہ کہ اس کی سزا دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے، جو آخرت تک چلتی رہے گی۔ والدین کے نافرمانی سے مطابق حدیث پر نظر کرنے سے معلوم ہوتی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی فرمانبرداری کا بھی حکم دیا ہے، یعنی حقوق العباد کے بعد والدین کے حقوق کا درجہ ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نافرمانی اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسے گناہگار کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سخت سزا دیتا ہے تاکہ ماں باپ بھی نافرمان اولاد کی سزا دیکھ لیں۔ دوستو، نافرمان اولاد کی دنیاوی سزا میں جہاں اولاد کے لیے سبق ہے، وہیں اس میں دنیا والوں کے لیے بھی ایک درس و نصیحت ہے، تاکہ کوئی اولاد ماں باپ کا حق نہ لے، ان کی خدمت میں سے منہ نہ پھیرے، انہیں کھلانے پلانے اور ان کی دیکھ ریکھ میں کوتاہی نہ کرے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، امام شافعی کہتے ہیں، میں نے اپنے استاد سے کہا، میں بھولنے لگا ہوں، میری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، تم گناہ چھوڑ دو۔ جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے اور اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کو اپنا نور نہیں دیتے۔ دوستو، ہماری یادداشت کمزور ہونا، ہمارے حالات برے ہونا، ڈپریشن میں بہت زیادہ ہونا، بے چینی، بے سکونی، تکلیف، مصیبت میں گرے جا رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہم کو کیا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، یہی تو سائن ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے، آپ گناہ چھوڑ دو، توبہ کر لو، ہم آپ کے حالات بدل دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بہت مال و دولت اکٹھا کیا ہوتا ہے، مگر پھر اچانک سے ان کی رزق چھن جاتی ہے، کیونکہ وہ گنہگار ہوتا ہے، غلط طریقے سے اپنا کر اس نے مال جمع کیا تھا۔ اللہ نے رسی ڈھیلی کی تھی اس لیے وہ بچا تھا، مگر جیسے ہی رسی ٹائٹ ہوئی سب ختم۔ راجا سے رنگ بننے میں وقت نہیں لگتا۔ پیارے دوستو، حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ ہے ظلم کرنا۔ یاد رہے کہ ظلم اور تکبر اللہ کی ذات کو پسند نہیں، اور اکثر حدیث میں
میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آس سیدھے عرش پر جاتی ہے اور اللہ مظلوم کی ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ظالم شخص کو بھی اللہ دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ مظلوم کی فریاد اس تیر کی طرح ہے جس سے ظالم کبھی نہیں بچ سکتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک گناہ یہ بھی ہے کہ کسی کی نیکی کی قدر نہ کرنا۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی کی ہوئی بھلائی اور نیکی کی قدر کرنا چاہیے، نہ کہ احسان فراموشی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص احسان فراموشی کرے گا تو اس کو اس کا خمیازہ دنیا میں ہی بھگتنا پڑے گا۔ ویسے کہا جاتا ہے کہ کسی مومن کے دل کو توڑنا خانہ کعبہ کو بھی ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ اب خود ہی سوچ لو کہ جب آپ کسی کی احسان کی فراموشی کرتے ہیں یا کسی کی نیکی کو بھلاتے ہیں تو اس شخص کے دل پر کیا گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو صدقہ ذریعہ کی نیت سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو آپ کو دوبارہ ملتی رہے۔ اب انشاءاللہ جلد ملیں گے اور ایک نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔